बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम पारे 26 का ख़ुलासा पढ़ेंगे और चूँकि रमज़ान मुबारक हमसे अलविदा ले रहा है, इंशाअल्लाह आखिरी रोज़े में हम अपनी तफसीर को मुकम्मिल करेंगे। और मैं आप तमाम से तहे दिल से गुजारिश करती हूँ कि आप तमाम घरों में दुआ करें और हमें भी अपनी दुआओं का हिस्सा बनाए रखें। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने पारे 26 में किन बातों का ज़िक्र फरमाया और किन बातों से हमें आगाह फरमाया, वो तमाम तर बातें जो पारे 26 में मौजूद हैं इंशाअल्लाह ज़िक्र करेंगे। 26वें पारे का आगाज़ सूरह अहक़ाफ़ से होता है और सूरह ज़ारियात आयत नंबर 30 पर इख्तिताम होता है। इस सूरत में अल्लाह ताला की क़ुदरत और पिछली कौमों की हलाकत और क़यामत के मनाज़िर को बयान किया गया है। इसमें ख़ास तौर पर कौम आद की नाफरमानी और उन पर अल्लाह के अज़ाब का ज़िक्र है। इस सूरह में जिन्नात के ईमान लाने और वालिदैन की खिदमत के अहकाम भी मौजूद हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि ये सूरह मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुआ और मुशरिकीन मक्का को ख़बरदार करने के लिए नाजिल की गई थी। ये सूरत में पिछली कौमों के जो आमाल थे और उनकी जो नाफरमानियाँ थी, इस पर अल्लाह ताला के अज़ाबात कैसे नाजिल हुए और उनका अंजाम क्या हुआ, उस अंजाम से हमें सबक हासिल करना चाहिए और मुशरिकीन मक्का को भी उन पिछली कौमों के अंजाम से सबक हासिल हो, इसीलिए अल्लाह ताला ने ये सूरत को नाजिल फरमाया। सूरह अहक़ाफ़ आयत नंबर 1 से लेकर 6 तक कुरान करीम की हक़ानियत पर ज़ोर दिया गया है और शिर्क की मज़म्मत की गई है। इसी तरह आयत नंबर 7 से 14 तक पिछली अक़वाम के अंजाम का ज़िक्र, ख़ास तौर पर कौम आद की सरकशी और उन पर भेजी गई आंधी का तज़किरा है। आयत नंबर 15 से लेकर 20 तक वालिदैन के हुकूक़ और नेक औलाद की दुआओं की अहमियत अल्लाह तबारक व तआला ने बतलाई। आयत नंबर 21 से लेकर 28 तक कौम आद की नाफरमानी और उन पर आने वाले अज़ाब की तफसील को बयान किया गया। आयत नंबर 29 से लेकर 35 तक जिन्नात के ईमान लाने का वाक़या बयान किया गया और क़यामत की हौलनाकियों का ज़िक्र किया गया। इस सूरत से हमें क्या अहकामात मिलते हैं, ये देखते हैं कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना फ़र्ज़ है और पिछली कौमों की नाफरमानी से हमें इबरत हासिल करनी चाहिए। तीसरी चीज़, अल्लाह के अज़ाब से डरना चाहिए और अल्लाह ताला से रहमत की उम्मीद रखना चाहिए। अब इस सूरत में किन बातों से मना किया गया? वालिदैन की नाफरमानी करना और उन पर नारवा बोझ डालना और अल्लाह ताला के अहकाम का मजाक उड़ाना और अंबिया इकराम को झुठलाना, इन चीज़ों से हमें मना किया गया। अब इससे हमें एक मसला ये समझ में आता है कि वालिदैन की इज़्ज़त करना, उनके साथ अच्छा सलूक करना इस्लामी शरीयत में लाजिम है। लेकिन जो वालिदैन गैर शरई कामों का हुक्म देते हैं या फिर शरीयत की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं, उस वक्त औलाद को चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की पासदारी करें। अब आगे सूरह मुहम्मद है। ये सूरत मदनी है और इस सूरत में जिहाद और इस्लामी हुकूमत के उसूलों को वाज़ेह किया गया है। इस सूरत में जिहाद, कुफ़ार की नाकामी और मोमिनीन के अंजाम का ज़िक्र किया गया। इसमें जिहाद के फ़ज़ाइल और कुफ़ार की दुनिया और आखिरत में बदबख्ती को बयान किया गया। सूरह मुहम्मद आयत नंबर 1 से 3 में कुफ़ार और मोमिनीन के अंजाम का बयान है और आयत नंबर 4 से लेकर 9 तक जिहाद के अहकाम और कुफ़ार के ख़िलाफ़ सख्ती की हिदायत है।
اور آیت نمبر 10 سے لے کر 15 تک دنیا کی حقیقت کو بیان کیا گیا اور آخرت کی کامیابی کو بتلایا گیا۔ آیت نمبر 16 سے لے کر 28 تک منافقین کے کردار اور ان کے انجام کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے کی۔ آیت نمبر 29 سے لے کر 38 تک اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی تلقین دی گئی۔ محترم ناظرین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ہمیں یہ حکم دیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا فرض ہے۔ اسی طرح نماز اور زکوٰۃ کی پابندی پر تاکید کی گئی ہے۔ اور منع کس چیز سے کیا گیا؟ نفاق اور دوغلے پن سے بچنے کی تلقین کی گئی، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پسے پشت ڈالنا حرام قرار دیا گیا۔ اب اس کے بعد سورہ فتح کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ فتح یہ سورت حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ اس سورہ میں صلح حدیبیہ کا ذکر ہے، اور اسے یعنی کہ صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا گیا۔ اس میں مومنین کی کامیابی اور منافقین کی ناکامی بیان کی گئی۔ سورہ فتح آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا گیا، اور آیت نمبر 4 سے لے کر 10 تک ایمان والوں کے لیے خوشخبری اور کفار کے لیے عذاب کی وعید بیان کی گئی، اور آیت نمبر 11 سے لے کے 17 تک منافقین کی سازشیں اور ان کا انجام بتلایا گیا۔ سورہ فتح آیت نمبر 18 سے 26 تک بیت رضوان اور اس کے فضائل کو بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 27 سے 29 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور مسلمانوں کی کامیابی کی بشارت اللہ تعالیٰ نے دی۔ عزیز ناظرین حضرات، اس صورت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر راضی رہنا ہے، اور نفاق اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کو منع کیا گیا۔ دین کے احکام پر عمل نہ کرنے پر سخت وعید سنائی گئی۔ اب سورہ حجرات کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ حجرات یہ سورہ صحابہ اکرام کے کچھ واقعات کے بعد نازل ہوئی، جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام اور مسلمانوں کے باہمی تعلقات پر روشنی ڈالی گئی۔ اس صورت میں سورہ حجرات میں اسلامی معاشرت کے آداب اور سچائی، عزت اور احترام اور اخوت کی تعلیم دی گئی ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور احترام کرنے کی تاکید کی گئی، اور آیت نمبر 6 سے لے کر 10 تک جھوٹے الزامات اور خبروں کی تصدیق کی ضرورت بتلائی گئی کہ آپ جب بھی کوئی خبر سنیں تو اس کی تصدیق کر لیا کریں، اور آیت نمبر 11 سے لے کر 13 تک مسلمانوں کے باہمی تعلقات اور حسن سلوک کے احکامات نازل کیے گئے، اور آیت نمبر 14 سے لے کر 18 تک حقیقی ایمان اور اطاعت کی وضاحت کی گئی۔ اس صورت میں ہمیں جھوٹے الزامات لگانے سے منع کیا گیا، اور کسی بھی خبر کی تصدیق کے بغیر اس پر عمل کرنا یا پھر دوسروں تک پہنچانے سے منع کیا گیا، اور دوسروں کے مذاق اڑانے سے منع کیا گیا۔ بلا وجہ بدگمان ہونا، چغلی اور غیبت کرنے کو حرام قرار دیا گیا۔ اب سورہ ذاریات کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ ذاریات جو ہے وہ پارے 26 کی آخری صورت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قیامت اور توحید اور سابقہ قومیں جو گزری ہیں ان کے انجام کو ذکر کیا گیا۔ عزیز ناظرین حضرات، سورہ ذاریات جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اور قیامت کے مناظر ہیں، اور پچھلی قومیں جو گزر چکی ہیں ان کا انجام اور آخرت کی حقیقت کو اچھے انداز میں بیان کیا گیا۔ یہ سورہ جو ہے کفار مکہ کے اس رویے کے جواب میں نازل ہوئی جو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف اختیار کیے ہوئے تھے۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک اللہ تعالیٰ نے ہوا، بادل اور رزق کی فراہمی میں اللہ کی قدرت کا ذکر فرمایا،
اور آیت نمبر 7 سے لے کر 14 تک قیامت کی حقیقت اور نیک اور برے لوگوں کا انجام بتلایا۔ آیت نمبر 15 سے 23 تک جنت کی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل کو پیش کیا، اور آیت نمبر 24 سے لے کر 30 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے فرشتوں کا ذکر جو انہیں بیٹے کی بشارت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ محترم ناظرین حضرات، اس صورت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، یہ حکم ملا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرنا چاہیے اور آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اور نبیوں کے قصوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلایا کہ اللہ کی قدرت کا انکار نہیں کرنا اور آخرت کو نہیں جھٹلانا، اور نبیوں کے ساتھ گستاخانہ رویہ اختیار نہیں کرنا۔ یہ سورہ عقیدے کو مضبوط کرنے اور انسان کو آخرت کی تیاری کی طرف متوجہ کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائیں جو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور تمام احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائیں، ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائیں، ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور اپنی رحمت کے ساتھ نیکوکاروں میں شامل فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔